بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear viewers, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Ali English channel, and today's topic is present indefinite tense. تو dear viewers, اس سے پہلے ہم ٹینسز کی اور ٹینسز رولز کے دو اسباق اپلوڈ کر چکے ہیں. ٹینسز کی میں ہم نے ٹینس کا نام، اس کا اردو پہچان اور اس میں استعمال ہونے والے ورب اور ہیلپنگ ورب کے بارے میں جان لیا ہے. ٹینسز رولز میں ہم نے یہ جان لیا ہے کہ کسی ایک ٹینس میں کسی سبجیکٹس کے ساتھ کون سا ہیلپنگ ورب استعمال ہوتا ہے. پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینسز میں سینس اور پار کا صحیح استعمال کس طرح کیا جاتا ہے، ان تمام باتوں کو ہم نے ٹینسز رولز میں جان لیا ہے. اگر آپ کے لیے ان باتوں میں کوئی کنفیوژن ہے تو آپ کو پہلے ٹینسز کی اور ٹینسز رولز کے دونوں اسباق کو دوبارہ دیکھنا ہے اور اچھی طرح سمجھنا ہے. ڈیئر ویور، اب ہم ٹینسز کو انفرادی طور پر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کے اسٹرکچرز اور نیگیٹو انٹراگیٹو جملوں پر فرق ٹیسٹ کرتے ہیں. آپ کے پاس اپنا پین اور کاپی ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ آپ نے میرے ساتھ عملی پریکٹس کرنا ہے. اور جس طرح کہ ہم سب جانتے ہیں کہ when I do something I learn، جب میں عملی طور پر کوئی کام کرتا ہوں تو میں اسے سیکھتا ہوں. تو اسی اصول کو اپناتے ہوئے آپ کو اب ایک لائن چھوڑ کر اپنی کاپی میں یہ جملے لکھنا ہے. میں آپ کو یہ جملے بتاتا ہوں. سینٹنس نمبر 1، جمیل پشاور جاتا ہے. ہم فرش پر بیٹھ جاتے ہیں. جہاز حیدرآباد میں اترتا ہے. مسافر ناشتہ کرتے ہیں. پرندہ ہوا میں اڑتی ہے. میں اسے پکارتا ہوں. پولیس عدالت میں گواہی دیتا ہے. حمید صاحب ہمیں اردو پڑھاتا ہے. تم باغ کے سیر کے لیے جاتے ہو. مسافر پیدل سفر کرتا ہے. اوکے ڈیئر ویورز، اب آپ ان تمام جملوں کو اس اسٹرکچر کے مطابق، یعنی یہ جو اسٹرکچر ہے، سب سے پہلے آپ نے سبجیکٹ لگانا ہے. اس کے بعد فرسٹ فارم آف ورب لگانا ہے، لیکن بعض ورب کے ساتھ اس کا اضافہ اور ایس کا اضافہ ہوتا ہے اور بعض کے ساتھ نہیں ہوتا ہے. تو اسی کو سمجھنے کے لیے آپ نے ٹینسز رول سے رہنمائی لینا ہے. ٹینسز رول کے سبق میں یہ کلیئر طور پر واضح ہے کہ ایس یا ایس کا اضافہ کس کے ساتھ کرنا ہے اور کس کے ساتھ نہیں کرنا ہے. یہاں پہ میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا کہ اگر سبجیکٹ ہی شی ایٹ اور واحد نام ہو تو اس کے فرسٹ فارم آف ورب کے ساتھ ایس یا ایس کا اضافہ کرنا چاہیے، باقی کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے. سبجیکٹ کے بعد، ورب کے بعد آپ نے آبجیکٹ مفعول لگانا ہے اور اس کے بعد مور ورڈز لگانے ہیں. تو بسم اللہ کر. ڈیئر ویورز، اس اسٹرکچر کے مطابق انگلش میں ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کریں. آپ کو کسی ڈکشنری سے ہیلپ نہیں لینا چاہیے. اگر آپ کو کسی لفظ کا انگلش ورڈ معلوم نہیں ہے تو بالکل فکر مند نہیں ہونا چاہیے. یہ مسئلہ اس سبق میں آپ کا خود بخود حل ہو جائے گا. آپ کو اسی طرح ٹرانسلیشن کرنا چاہیے کہ میں شوربہ پیتا ہوں. I drink شوربہ. شوربہ is not an English word. شوربہ انگلش کا لفظ نہیں ہے، لیکن مجھے پتہ نہیں کہ شوربہ کے لیے انگریزی میں کیا استعمال ہوتا ہے، تو میں نے I drink شوربہ کہا. تو اسی طرح آپ کو بھی جملے ٹرانسلیٹ کرنے ہیں اسٹرکچر کے مطابق. باقی جو ووکیبلری کا مسئلہ ہے اور غلطیوں کا جو مسئلہ ہے وہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا. آپ کو اس کے بارے میں کوئی فکر نہیں کرنا چاہیے. ڈیئر ویورز، اب سبق کو فاسٹ کرنے کا وقت ہے.
تو آپ نے سبق کو پاس کرنا ہے اور ٹرانسلیشن اپنی کاپی میں شروع کرنا ہے. سو ڈیئر ویورز، pause the sabak and translate into English. ویلکم اگین ڈیئر ویورز. ٹرانسلیشن کرنے کے بعد اب اپنے جملوں کو درج ذیل ٹیبل سے چیک کرنا ہے اور اپنے غلطیوں کے اوپر صحیح لفظ دوبارہ لکھنا ہے. اگر آپ کے الفاظ میں کوئی غلطی نہیں ہے تو میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں اور آپ نے اپنے آپ کو بھی داد دینا ہے. سو ڈیئر ویورز، سینٹنس نمبر 1 جو پشاور جاتا ہے اس میں جمیل پشاور جاتا ہے، اس میں سبجیکٹ جمیل ہے. ہم فرش پر بیٹھ جاتے ہیں تو اس میں سبجیکٹ وی ہے. جہاز حیدرآباد میں اترتا ہے تو اس میں سبجیکٹ دا پلین ہے. مسافر ناشتہ کرتے ہیں تو اس میں سبجیکٹ پیسنجرز ہے. جمع ہم نے اس لیے لگایا کہ یہاں پہ جو مسافر ناشتہ کرتے ہیں تو اس تے ہے کی وجہ سے ہم نے یہ جان لیا کہ یہ جو سبجیکٹ ہے یہ پلورل ہے. اس کے بعد پرندہ ہوا میں اڑتی ہے، اس کا سبجیکٹ ہے دا برڈ. میں اسے پکارتا ہوں، اس کا سبجیکٹ ہے آئی. پولیس عدالت میں گواہی دیتا ہے، سو دا سبجیکٹ از دا پولیس مین. حمید صاحب ہمیں اردو پڑھاتا ہے. سو ڈیئر ویورز، صاحب کے لیے انگریزی میں کوئی لفظ نہیں ہے، مسٹر حمید ہم ہی کہیں گے، مسٹر حمید. سو ڈیئر ویورز، تم باغ کے سیر کے لیے جاتے ہو تو یہاں پہ سبجیکٹ یو ہے اور مسافر پیدل سفر کرتا ہے. سو یہاں پہ سبجیکٹ مسافر ہے تو مسافر کو اوپر والے جملے میں پیسنجر کہا تھا، یہاں پہ ٹریولر کہا ہے تو دونوں ٹھیک ہے، پیسنجر بھی ٹھیک ہے، ٹریولر بھی ٹھیک ہے. سو دا ٹریولر. ڈیئر ویورز، یہ تھا سبجیکٹ لگانے کا مرحلہ. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے تمام سبجیکٹ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. آپ نے ٹھیک لگایا ہوگا. اب دوسرا مرحلہ ہے اوہو ورب لگانے کا. سو ٹینس میں ہمیں کیا بتایا گیا ہے؟ ہمیں پاسٹ فارم آف ورب لگانا ہے وتھ ایس آر ای ایس. سو لیٹ اسٹارٹ. تو اس پہلے جملے میں جمیل پشاور جاتا ہے. سو جانا ورب ہے اور اس جانے کے لیے ہم نے گو لگایا ہے، لیکن چونکہ ہمارا سبجیکٹ ہی شیٹ اور واحد نام ہے، واحد نام جمیل ہے، تو اس کے ساتھ ہم نے ایس کا اضافہ کر دیا ہے گوز. اس کے بعد ہم فرش پر بیٹھ جاتے ہیں تو یہاں پہ بیٹھنا ورب ہے اور بیٹھنے کے لیے سٹ ہم نے لگایا فرسٹ فارم آف ورب. سو سٹ سٹ سٹ. اور جہاز حیدرآباد میں اترتا ہے، سو اترنا ورب ہے اور یہاں پہ لینڈڈ اینڈ لینڈڈ. تو ہم نے فرسٹ فارم آف ورب لگایا اور اس کے ساتھ اس کا اضافہ کر دیا کیونکہ دا پلین یہ سنگولر ناؤن ہے. دا نیکسٹ سینٹنس، مسافر ناشتہ کرتے ہیں. سو ڈیئر ویورز، ناشتہ کرنا از دا ورب اور ناشتہ کرنے کے لیے ٹیک ٹک ٹیکن ہم استعمال کرتے ہیں. تو فرسٹ فارم آف ورب ٹیک ہم نے لگایا. پرندہ ہوا میں اڑتی ہے، سو اڑنا ورب ہے اور اڑنے کے لیے انگریزی میں فلائی، فلو اینڈ فلون. فلائی، فلو اینڈ فلون. تو ہم نے فرسٹ فارم آف ورب لگایا فلائی، لیکن چونکہ پرندہ سنگولر ناؤن ہے تو اس کے ساتھ ایس یا ایس کا اضافہ ہوتا ہے. سو جب کسی ورب کے آخر میں وائی آئے تو اس وائی کو آئی ای ایس سے تبدیل کیا جاتا ہے. تو فلائز. میں اسے پکارتا ہوں. سو پکارنا ورب ہے اور پکارنے کے لیے کال، کالڈ اینڈ کالڈ آتا ہے. سو فرسٹ فارم آف ورب از کال. پولیس عدالت میں گواہی دیتا ہے تو یہاں پہ گواہی دینا یہ ورب ہے اور گواہی دینے کے لیے جو ورب استعمال ہوتا ہے وہ ٹیسٹیفائی ہے، ٹیسٹیفائی. سو جس طرح یہ فلائز میں تبدیل ہو چکی ہیں تو ٹیسٹیفائی کو ٹیسٹیفائز میں تبدیل کر دیا ہے کیونکہ پولیس من یہ ایک سنگولر ناؤن ہے اور اس کے ساتھ ایس یا ایس کا اضافہ ہوتا ہے. حمید صاحب ہمیں اردو پڑھاتا ہے. سو یہاں پہ ورب ہے پڑھانا اور پڑھانے کے لیے ٹیچ، ٹاٹ کا ورب استعمال ہوتا ہے. سو ہم نے فرسٹ فارم آف ورب لگایا ٹیچ،
لیکن چونکہ مسٹر حمید سنگولر ناؤن ہے تو اس کے ساتھ ایس یا ایس کا اضافہ ہوتا ہے. سو ٹیچ ہیزنگ ساؤنڈ والا ورب ہے تو اس کے ساتھ ایس کا اضافہ ہو گیا ہے ٹیچس. تم باغ کے سیر کے لیے جاتے ہو. سو جانا ورب ہے اور اس جانے کے لیے گو اینڈ گون. سو ہم نے گو لگایا ہے. مسافر پیدل سفر کرتا ہے. سو دا ٹریولر ٹریولز. سو ٹریول ٹریولڈ اینڈ ٹریولڈ اٹ از دا ورب سفر کرنا. ہاں سو ٹریولز اس لیے لگایا گیا ہے کہ ٹریولر واحد ہے اور سنگولر ناؤن ہے. اوکے ڈیئر ویور، یہ تھا ورب لگانے کا طریقہ. اگر آپ نے صحیح ورب لگایا ہے تو میں ایک مرتبہ پھر آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں. اب دا نیکسٹ اسٹرکچر میں جو ہے ورب کے بعد لگانا ہے کس چیز کو؟ آبجیکٹ کو لگانا ہے. سو ڈیئر ویورس، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ فعل کی دو اقسام ہے. ایک ہے ٹرانزیٹیو ورب اور دوسرا ہے انٹرانزیٹیو ورب. سو ٹرانزیٹیو ورب میں آبجیکٹ ضرور ہوتی ہے اور انٹرانزیٹیو ورب میں آبجیکٹ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. سو یہاں پہ بعض جملوں میں ہمیں ورب کے بعد آبجیکٹ نظر آئے گا اور بعض جملوں میں نہیں آئے گا. تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ انٹرانزیٹیو ورب ہے اور اس کے ساتھ آبجیکٹ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. سو ڈیئر ویورز، یہ جمیل پشاور جاتا ہے تو اس میں آبجیکٹ نہیں ہے کیونکہ ورب گو ہے اور گو انٹرانزیٹیو ورب ہے. اس کے بعد وی سیٹ. سو سیٹ بھی انٹرانزیٹیو ورب ہے. لینڈ اترنا یہ بھی انٹرانزیٹیو ورب ہے. اور ٹیک ٹو ٹیکن یہ ٹرانزیٹیو ورب ہے تو اس کے ساتھ آبجیکٹ لگانا چاہیے. تو یہاں پہ آبجیکٹ ہے ہمارا ناشتہ. سو ناشتے کے لیے بریک فاسٹ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن چونکہ یہاں پہ مسافر جمع ہے تو اس کے لیے اس کے ساتھ دیا کا لفظ کا اضافہ ہوتا ہے. سو دیا بریک فاسٹ. یہ جو فلائی کا جو ورب ہے یہ انٹرانزیٹیو ہے، اس میں آبجیکٹ کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد پکارنا، کال جو ورب ہے انٹرانزیٹیو ہے، اس کے ساتھ آبجیکٹ ہونا چاہیے. سو میں اسے پکارتا ہوں. سو یہ اسے آبجیکٹ ہے، اسے کے لیے ہم ہی استعمال کریں گے. تو ہی کا آبجیکٹیو کیس ہیم ہے تو ہم نے آبجیکٹ میں ہیم لگایا. The next verb is گواہی دینا. سو ٹیسٹیفائی کا معنی ہے گواہی دینا. اس گواہی دینے کے لیے گیو وٹنس کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے تو پھر گیو ورب ہوگا، وٹنس آبجیکٹ ہوگا. لیکن یہاں پہ ٹیسٹیفائی کا لفظ استعمال ہو گیا ہے جس میں آبجیکٹ خود بخود موجود ہے تو وہ ہے گواہی دینا. حمید صاحب ہمیں اردو پڑھاتا ہے. سو ڈیئر ویورز، یہاں پہ آبجیکٹ ہے ہمیں اور اردو، دو قسم کے آبجیکٹ. یعنی جب حمید صاحب نے ہمیں پڑھایا تو ہم بھی آبجیکٹ ہو گئے، اور کیا پڑھایا؟ اردو پڑھایا تو اردو بھی آبجیکٹ ہو گئی. تو ایسے جملے جس میں دو آبجیکٹس موجود ہو تو اس میں ایک ڈائریکٹ آبجیکٹ ہوتا ہے اور دوسرا ان ڈائریکٹ آبجیکٹ ہوتا ہے. سو ڈائریکٹ آبجیکٹ وہ ہوتا ہے جو سبجیکٹ براہ راست اس کا دونوں کا واسطہ پڑتا ہے، سبجیکٹ اور اس آبجیکٹ کے درمیان. سو حمید صاحب سے براہ راست واسطہ کس چیز کا ہے؟ اردو کا ہے. سو ڈیئر ویور، اردو از ڈائریکٹ آبجیکٹ اینڈ ہمیں از انڈائریکٹ آبجیکٹ. تو اب آپ کی مرضی ہے، جو بھی آبجیکٹ آپ پہلے لگانا چاہتے ہیں لگا سکتے ہیں، لیکن تھوڑی سی فرق کے ساتھ. سو ڈیئر ویورز، مسٹر حمید ٹیچ اس، یہاں پہ انڈائریکٹ آبجیکٹ کو پہلے لگایا گیا ہے. سو ٹیچ اس اور دوسرے اردو کو اس کے بعد لگایا ہے. اگر دوسرے طریقے سے ہم نے جملہ بنایا سو مسٹر حمید ٹیچ اردو ٹو اس. سو اگر انڈائریکٹ آبجیکٹ کو ڈائریکٹ آبجیکٹ کے بعد لگانا پڑا تو پھر ہم اس انڈائریکٹ آبجیکٹ سے پہلے ٹو لگائیں گے. یہ بات آپ نے ضرور یاد رکھنا ہے اور ذہن میں رکھنا ہے. میں دوبارہ دہراتا چلوں کہ مسٹر حمید ٹیچ اس اردو. یہاں پہ جو انڈائریکٹ آبجیکٹ ہے وہ ڈائریکٹ سے پہلے آ گیا ہے. سو جب یہ پہلے آ گیا تو اس سے پہلے ٹو کی ضرورت نہیں پڑے گی. سو مسٹر حمید ٹیچ ٹو اس، اٹ از ناٹ کریکٹ، یہ جملہ صحیح نہیں ہوگا. مسٹر حمید ٹیچ اس اردو. اگر ڈائریکٹ آبجیکٹ کو ہم نے پہلے لگایا سو مسٹر حمید ٹیچ اردو ٹو اس،
تو پھر اس انڈائریکٹ آبجیکٹ سے پہلے ٹو لگانا ضروری ہوگا۔ باقی جو دو جملے ہیں اس میں جانا گو جو ورب ہے انٹرانزٹیو ہے، اس میں آبجیکٹ نہیں ہے، اور مسافر پیدل سفر کرتا ہے تو سفر کرنا بھی انٹرانزٹیو ورب ہے، ٹریول، اس میں بھی آبجیکٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ سو ڈیئر ویورز، یہ تھا آبجیکٹ لگانے کا مرحلہ۔ تو ہم نے جان لیا کہ ٹرانزٹیو ورب کے ساتھ آبجیکٹ لگانا ضروری ہوگا اور انٹرانزٹیو وربس کے ساتھ آبجیکٹ لگانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اس کے بعد ہے مور ورڈز، مزید الفاظ لگانے کا مرحلہ آ گیا۔ تو اب جملے میں جو بھی لفظ باقی ہے ہم اسے لگائیں گے۔ سو جمیل پشاور جاتا ہے، سو جمیل گوز ٹو پشاور، جملہ مکمل ہو گئی۔ ہم فرش پر بیٹھ جاتے ہیں، سو آن فلور وی سٹ آن فلور۔ جہاز حیدرآباد میں اترتا ہے، سو ان حیدرآباد میں ان حیدرآباد، سو دا پلین لینڈز ان حیدرآباد۔ مسافر ناشتہ کرتے ہیں، سو ناشتہ کرنے کے اس میں کوئی مور ورڈز والا کوئی لفظ نہیں ہے، سو پیسنجرز ٹیک دیئر بریک فاسٹ۔ پرندہ ہوا میں اڑتی ہے، سو ہوا میں، یہ لفظ باقی ہے، سو ان دا ایئر، دا برڈز فلائز ان دا ایئر۔ میں اسے پکارتا ہوں، سو نو مور ورڈز۔ پولیس عدالت میں گواہی دیتا ہے، سو پولیس از دا سبجیکٹ، گواہی دینا ورب، عدالت میں مور ورڈز، عدالت میں، سو ان دا کورٹ، دا پولیس مین ٹیسٹیفائز ان دا کورٹ۔ حمید صاحب ہمیں اردو پڑھاتا ہے، سو آئی تھنک حمید صاحب از دا سبجیکٹ، ہمیں ان اردو آبجیکٹ، اور پڑھانا it is the verb, so no more words in this sentence. Dear viewers, now تم باغ کو سیر کے لیے جاتے ہو، سو باغ کو سیر کے لیے، these are more words، باغ کو سیر کے لیے۔ سو آپ جو بھی لفظ اسے پہلے آپ لگائیں گے، باغ کو لگائیں گے یا سیر کے لیے، آپ کی مرضی ہے۔ سو for a walk to the garden، you go for a walk to the garden، or you go to the garden for a walk، both are correct۔ you go to the garden for a walk یا you go for a walk to the garden۔ مسافر پیدل سفر کرتا ہے، سو the passenger travels on foot، پیدل سفر کرنا، سو on foot۔ اوکے ڈیئر ویورز، یہ تھا اسٹرکچر کا طریقہ، اسٹرکچر لگانے کا طریقہ کہ سبجیکٹ کس طرح ہم نے لگایا، اس کے بعد ورب لگایا، اور ورب کے بعد آبجیکٹ، اور آبجیکٹ کے بعد مور ورڈز۔ لیکن یہ جو مور ورڈز کو سب سے ہم نے آخر میں لگائے، اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ جملے کے آغاز میں مور ورڈز آتے ہیں، کبھی درمیان میں بھی آتے ہیں، تو یہ جو حتمی نہیں ہے، لیکن یہ جو اسٹرکچر ہے یہ بیس ہے، اور ہم بیس میں اس کو فالو کرنا ضروری ہے ہمارے لیے، کیونکہ ہم اچھی طرح ان ٹینسز کو یاد کریں۔ سو ڈیئر ویورز، اگلے سبق میں ہم ٹینسز پریزنٹ انڈیفینٹ میں نیگیٹیو اور انٹراگیٹیو بنانے کی پریکٹس کریں گے۔ اوکے ڈیئر ویورز، بی ہیپی اینڈ اللہ بلیس یو۔